کہ ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ قوم کا لوٹا ہے، اور اس کی اس لوٹ مار کا ڈاکومنٹڈ پروف ہے، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں نے نہیں لوٹا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے یہ اس کے پیسے پکڑے گئے تھے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ملک ریاض ہے۔ یہ پکڑے گئے تھے پیسے یو کے میں، اور ان کی پوری فیملی کے کو جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے بین کیا ہوا ہے، یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ ان کے پیسے جو ہے وہ انلیگل وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے تھے، وہ سارے پیسے جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، اور وہ جو ہے وہ خزانے کی بجائے اس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کروائے، اور اس قومی خزانے کو 60 ارب کا ٹکا لگانے کا جو ہے وہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی 453 کنال جو ہے وہ صحابہ نے القادر ٹرسٹ کے نام پہ رجسٹری کروائی۔ القادر ٹرسٹ کا یہ خود اور اس کی اہلیہ محترمہ دونوں ٹرسٹی ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، اور 240 کنال بنی گالا میں وہ رجسٹری کروائی جو اس کی فرنٹ پرسن کی فراغو تو، اور ایک دبڑی ایک دھیلا جو ہے وہ ان کو نہیں دیا، صرف وہ 60 ارب قوم کا اس کے کھاتے میں، اور اس سے جو ہے وہ یہ 6-7 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے کھاتے میں۔ 2 ارب جو تھے وہ بیچ میں جو فرنٹ مین تھا شہزاد اکبر، 2 ارب جو ہے وہ لے اڑا، اور وہ بھی وہاں پہ جا کے جو ہے وہ موج میلہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو جس نے 60 ارب روپے جو ہے وہ لوٹا قوم کا، اس میں وہ گرفتار ہوتا ہے، اور پھر ایک باقاعدہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ تھی، باقاعدہ جو ہے وہ 1 سال سے اس بات کی تیاری کر رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں 23 کروڑ لوگوں میں سے کون سی سیاسی جماعت ہے، کون سی جو ہے وہ لیڈرشپ ہے جس کے لیے چند ہزار بندے جو ہے وہ ٹرین کرنا اور ان کو ڈاکومنٹ کرنا، ان کو جو ہے وہ آن لائن کرنا، ان کو مینیج کرنا، اور جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو صرف کرنے کی بات ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے ٹی ایم پی والوں نے ان سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو منظم کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کی جو ہے وہ پورے ملک کے جمہوری سسٹم میں ان کا کوئی حصہ نہیں، تو یہ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، یہ 6 ماہ میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس نے تو 2014 سے لے کے اب تک 9 سال یہ ہو گئے ہیں، اور 1 سال سے جو ہے اس نے ہر دن جو ہے اس انارکی، اس فساد اور اس جو ہے وہ اس یعنی انتقامی اور دہشت گردی کو جو ہے وہ کی سیاست کو کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا، اور یہ بندے جو ہیں یہ ٹرین کیے، اور اس کی ایما پہ اس کی باقاعدہ یہ ویڈیوز میں میسج دیتا رہا، یہ باقاعدہ یہ کہتا رہا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے، جب اس کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو اس کے بعد جب پروٹیسٹ نہیں ہوا تو اس نے باقاعدہ جو ہے جو ویڈیو اس کی موجود ہے کہ یہ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت میں اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا تھا، کیوں نہیں پروٹیسٹ ہوا، کیوں نہیں یہ ہوا، کیوں نہیں وہ ہوا، بڑا ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس کی ایما پہ جو ہے وہ لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کے گھروں پہ حملہ ہوا، حساس بلڈنگز کے اوپر حملے ہوئے، حساس بلڈنگز کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، جانوروں کو نظر آتش کیا گیا، حساس بلڈنگز پہ حملے کیے گئے، بینک لوٹے گئے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دکانوں کو جو ہے وہ لوٹا گیا، قومی جو سرکاری املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا، اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اسے وہ ریلیف دیتے ہیں کہ جو ریلیف آج تک پاکستان کی عدالتی اور آئینی تاریخ میں آج تک جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔
اور اس کے بعد سے اس کے لیے ایک سرکاری رہائش گاہ میں ان کو مہمان بنا کے رکھنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. وہاں پہ موجود سہولتوں کے متعلق جو ہے وہ مینج کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے ان کی مرضی کے مہمان بھی جو ہے وہ ان کو بلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے پھر اگلے دن جو ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ویلکم کرے، چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خوش آمدید کہے، وہ دیکھ کے خوشی کا اظہار کرے، پھر جاتے ہوئے وہ بیسٹ وشز نیک خواہشات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کی یا ڈسٹرکٹ کورٹس کی پھر کیا مجال رہ جاتی ہے. وہ پھر کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جو مانگا ہے ان کو ملا. وہ کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی ان کو مل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے صرف اپنی ضمانتیں لانی ہے کہ یہ مجھے ضمانتیں دے دیں، مجھے ضمانت یہ بھی دے دیں کہ مجھے جو کیس درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیے جائے. ان کا ٹھیک مجھے کہا کہ مجھے یہ بھی ضمانت دے دیں کہ جو مقدمات ابھی درج نہیں ہوئے جنہوں نے ابھی درج ہونا ان میں بھی ضمانت دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی وہ بات کرتے تو وہ بھی جو ہے وہ ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ جو حکومت کے یا پولیس کے یا کسی ادارے کے ذہن میں ہے کہ وہ مقدمہ درج کر سکتے ہیں، ان میں سے جس کا معلوم ہے اور جس کا ابھی معلوم بھی نہیں ان میں بھی بیل دے دیں، ان میں بھی بیل دے دیں. تو یہ جو ہے ایک طرف اس یعنی دہشت گرد جماعت کا جس نے بڑی محنت سے 9-10 سال بالعموم اور 1 سال بالخصوص محنت سے پورے ملک میں چند ہزار جو ہے وہ دہشت گرد شرپسند فسادی تیار کیے، اور انہوں نے ان کو تیار کیا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سرکاری املاک کو اساس املاک کو جو ہے وہ جلایا، لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ حملے کیے، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ملک کے انصاف کے ایوانوں نے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اکاموڈیٹ کیا. یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں. مستقبل میں پھر ہر کوئی یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ اب ان کی جب تفصیل آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کے اوپر کیا گواہشات ہوئی ہیں. ان کو 3.5-4 سال کی زندگی میں کیا دیا گیا، کہاں کہاں سے ان کو تنخواہیں دی گئی، کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان لسٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو منظم کیا گیا اس شرط پسندی کے لیے. اور یہ سارا کچھ جب سامنے آئے گا تو پوری قوم کو یہ معلوم پڑے گا کہ کس طرح کی جو ہے یہ اس ملک میں سیاست کی آڑ میں جو ہے یہ دہشت گردی اور شرط پسندوں کو جو ہے وہ منظم کیا گیا. اور وہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ اس ملک کو اس فتنے کی شناخت ہونی چاہیے، اس فتنے کا ادراک ہونا چاہیے قوم کو، اور قوم کو اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دو چار کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان تو ہوا ہے لیکن اس فتنے نے اپنی شناخت کروا دی.